بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر اللہ ما شاء فعل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ہمارا جو موضوع ہے وہ موجودہ زمانے میں ایک عام ابتلا کی اصلاح کے حوالے سے ہے۔ وہ ابتلا کیا ہے؟ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے اپنی تمام نعمتوں کا اظہار سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز پر کرنے کے بارے میں، کہ ہر شخص آج کل اپنی نجی زندگی یا اپنی سوشل زندگی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کرتا رہتا ہے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے حسد کی جانے لگتی ہے، اور اس حسد کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بد۔ اور حدیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ نظر بد یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، یعنی اس پر جو نعمتیں ہیں ان کا زوال ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر کے بعد جو چیز موت کا سبب بنتی ہے وہ نظر بد ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی یہ تعلیم ہے جو میں نے بطور حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کیا کرو، ان کو چھپا کر کے، یعنی یہ ان کو چھپا کر کے کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ممکن ہے، جو اسلام کی تعلیمات کی صورت میں ہے۔ وگرنہ انسان اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹنگ کرتا جاتا ہے، اور جب اس نعمت کا زوال ہوتا ہے پھر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، کیونکہ ہر صاحب نعمت، یعنی جس پر نعمت ہوئی ہو اللہ کی، اس سے حسد کی جاتی ہے، اور یہ حسد یہ اس سے نظر بد کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا کر بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے بحیثیت مسلمان ہم آگاہ ہوں، وگرنہ ہم پر جو نعمتیں ہیں ان کو زوال ہوگا، اور وہ زوال ہمارے اپنے ہی ہاتھوں ہوگا۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ دوسری بعض قرآنی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بطور دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اپنی نجی لائف، اپنی معاشرتی لائف کے بارے میں ان کو چھپا کر کے کرنے سے بھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں ان کی تکمیل میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔